حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے. تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری، اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا. دنیا میں جو کتاب کا معیار ہے، عام اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات، وہ بھی نہیں ہے. اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی. یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں. اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، اوریشن. اور یہ کہا جا سکتا ہے اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز. یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے. مختلف اوقات میں خطبے نازل ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی دو ہی صنفیں تھیں جو معروف تھیں، یا شعر یا خطبہ. یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعرا بیان خطیب، اور یا شاعر ہوتے تھے. تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا. اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے. تو یہ ہے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز. یہ اللہ تعالی کے مجموعہ خطبات الہیہ اسے کہا جا سکتا ہے. لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنے ضروری ہیں. خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپور ضروری ہے. اگر کوئی مصنف بیٹھا کتاب لکھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سامع نہیں ہوتے، وہ تو اپنی مگن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ لکھ رہا ہے. خطبے میں سامنے ہوتے. اگر ان کے درمیان رپورٹ نہ رہے، ہم آہنگی نہ رہے، تو پھر وہ خطبہ غیر مؤثر ہو جائے گا. لوگ جو ہیں ان کو اونگ آنے لگے گی، وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے. تو ایک رپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان. دوسرے یہ کہ خطبہ کا ایک وصف لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے پیچھے موجود. اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے، ایک خاص پس منظر موجود ہے، اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا، صرف وہ تفصیلات بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم ہے آج کے دور کا ایک واقعہ ہے، لوگوں کے علم میں ہے. لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. لیکن خطبے کے اندر پس منظر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے. نمبر 3 یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے. تحویل خطاب سے کیا مراد ہے؟ ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا. بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں ہے، لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے، سیاسی تقریر کر رہا ہے، نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے. نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو، یا بے نظیر تمہارا یہ معاملہ. ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں. صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھی تقریروں کے اندر، وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے. تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا ہے، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے، اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے. تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے اپیل نہیں کی جاتی، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے. اسی لیے خطابی انداز کہلاتا ہے. خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی ہے. جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں گے، اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی. ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں، منطقی باتیں، دلیل صغرا کبرا جوڑیے، نتیجہ نکالیے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیے، تصنیف ہے. لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے. اب یہ سارے اوصاف میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سب قرآن مجید میں بتمام و کمال بدرجہ اتم موجود ہیں. اور آخری بات یہ کہ خطبے میں، اور یہ کہ یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی، اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے.
اسی لیے مطلع مقطع یہ خاص طور پر ہوتے ہیں نا. مقطع میں آپ پڑھی ہے سکون گسترانہ بات، جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آدمی پڑھے گا، اور اگر وہ مطلع پھسپھسا ہے وہ باقی نظم پڑھے گا ہی نہیں، چاہے آگے اس کے اندر بڑا عمدہ شعر بھی ہو وہ نہیں پڑھے گا. مطلع ہی جو ہے بے جان ہے، پھسپھسا ہے. پھر مقطع آخری جو شعر ہو تو قصیدے میں بھی یہ ہے اور خطبے میں بھی یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہیں، بہت جامع ہوتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات، خواتین اور پہلی آیات. اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی، پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، یہی آل عمران کا معاملہ ہے، کس شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے. یہی سورہ حج کا ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات، ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا دے، اگر شروع کا انداز ایسا نہیں ہے تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں. آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے، لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا. کوئی قصہ بھی سنائے گا، کوئی شعر پڑھے گا، کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا. ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری حضرات جو ہے بہترین خطیب ہوتے تھے. اور آپ نے سنا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں 6 گھنٹے تک لوگ سنتے تھے. وہ کبھی رلا بھی رہے ہیں، کبھی ہنسا بھی رہے ہیں. عام آدمی تنقید بھی کرے گا کہ یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ہوتی تھی تو جب تقریر ختم ہوتی تھی، جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے، دل میں اتارنا چاہتے تھے، وہ بیٹھ چکی ہوتی تھی. باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آکسیلری چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں. یہ ہیں 6 اوصاف خطبات کے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کم و بیش موجود ہیں. قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے. اب اگلی بحث پر آئیے، قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم، سنتھیسس اور ڈویژنز. اب اس میں سمجھیے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے. کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے، کلمات حروف سے بنتے ہیں. عربی زبان کے حروف 28 یا 29 ہیں. الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو 28 رہ جائیں گے، الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو 29 ہو جائیں گے. یہ حروف جڑتے ہیں، لفظ بنتے ہیں. لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو. پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں، یہ مرکب توصیفی بن گیا، مرکب اضافی بن گیا، مرکب عددی بن گیا، مرکب جاری بن گیا. پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فقرہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوطی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہیں، دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن جاہز چونکہ ایک ادیب تھے، انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے، جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان. سورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں. بیت شعر آیت ہے. قوافی جو ہوتے ہیں شعروں میں قافیہ، وہ یہاں فواصل ہیں. آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ صوتی آہنگ پیدا ہوتا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ ایک فواصل جو ہیں وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی اکائی ہے آیت. اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں. انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں، انگریزی تحریروں میں، مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے، ورس نمبر فلاں. بالکل غلط ہے. قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے، اپنا مفہوم ہے. لغوی مفہوم کیا ہے؟ نشانی.
آیت نشانی ہے، قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے، صرف حروف پر بھی مشتمل ہے، الف لام میم حروف مقطعات اور آیت بن گئی۔ وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، والعصر مرکب جاری ہے، حرف جار، آیت ہو گئی۔ پورے جملے پر بھی مشتمل ہے، ان الانسان لفی خسر، ایک جملہ ہے، اور 10 جملوں پر بھی مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض الی آخر الآیہ۔ آیت الکرسی کا انالیسس کیجئے، 10 جملے موجود ہیں اس میں۔ تو نوٹ کر لیجئے، یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے، یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ کی تعیین توقیفی ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے۔ حضور نے بتایا والعصر، یہ آیت ہو گئی، آیت ہو گئی، ہم آیت مانیں گے۔ الف لام میم آیت ہو گئی۔ قاف حرف ایک ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ نون ایک حرف ہے، آیت نہیں ہے۔ قاف والقرآن المجید ایک آیت بنی، نون والقلم وما یسطرون ایک آیت بنی۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا 2 آیتیں بنی۔ مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں، سورہ مزمل کی جو دوسرا رکوع ہے، پورا دوسرا رکوع، وہ 1 آیت شمار ہوتا ہے۔ اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ 1 آیت نہیں ہو سکتی، یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، 2 اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوطی کے ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کہ یہ 2 آیتیں ہیں، 1 نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر، میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں۔ ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے، کوئی خبر یا اثر، خبر محمد الرسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں توقیفی۔ آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکلیہ، کسی منطق، کسی گرامر، کسی اصول بیان، کسی پر مبنی نہیں ہے، یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر۔ اس طرح سورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے۔ اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ 10 آیتیں، 20 آیتیں، 100 آیتیں، 285 آیتیں، 286 آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی۔ یہ شہر حکمت خداوندی ہے، ایک نظم ہوتا ہے۔ جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے، شہر کو پلان کرنا، اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل، گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو، علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے۔ اب اس میں نوٹ کر لیجئے جہاں تک، اچھا جیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، والعصر بھی آیت ہے، اور الف لام میم بھی آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی بھی آیت ہے۔ اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں، 3 ہی سورتیں 3 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ 3 سے کم پر کوئی نہیں، 2 آیات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن آگے آپ چلتے جائیے، اس کی بڑی سے بڑی تعداد، سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے۔ تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے ضمن میں، اور وہ تھا منزل یا حزب۔ منزل یا حزب 7 منزلوں میں یا 7 احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے،
ہر شب میں اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے. ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا. یہ حزب بھی ہے اور منزل بھی ہے. اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا، یقیناً حضور نے بتایا ہوگا، اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا. اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی، چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں. صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں، صورتیں مکمل جو کہ تو آئیں گی. اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں، وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے. تو پہلی منزل میں 3 سورتیں، دوسری میں 5 سورتیں، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13 اور 17 اور ساتویں میں 65. یہ ہے کہ جو ان سورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں. کوئی 4.25 پارے ہے، کوئی 4.5 پارے ہے، کوئی 4.25 پارے، اس طریقے سے ہے تقریباً مساوی. لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے، مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا. اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بعد کی بات ہے، 30 پارے، اور اس میں آپ کو یہ ساری قباحتیں نظر آئیں گی. اس میں سورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں اور بڑے بھونڈے طریقے پر توڑی گئی. سورہ ہجر ایک آیت ادھر ہے، باقی ساری سورت جو ہے اگلے پارے میں فصیلیں توڑ دی گئی. معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے، 7 سے 30 سے تقسیم کیا اور برابر صفحوں کے اندر وہ پارے بنا دیے. لیکن بہرحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ بات کی بات ہے، دور صحابہ میں آیت، سورت اور حزب. اسی طریقے سے طویل سورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بھی بات کی بات ہے. لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے سورتوں کو رکوعوں کی شکل میں، 35 سورتیں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے. آخری پارے کی 37 سورتیں ہیں، پہلی 2 کی جو 2 رکوع ہے، باقی سب کی سب جو ہے وہ ایک ہی رکوع شمار ہوتا ہے. لیکن رکوع کیوں کیے گئے؟ لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں، سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکعت کے اندر، تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے، مضمون نہ ٹوٹے، تاکہ وہاں پر رکوع کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا. تو رکوع سے رکعت ہے، رکوع ہے، اس رکعت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے. یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا، حجاج ابن یوسف، یہ اس کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے، بہرحال اس کی طرف منسوب ہے. اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے، الل ٹپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے. کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں، یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے، نہ رکوعوں کی تقسیم. اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان میں حزب ہو گئے ہیں، یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر 8 حزب بنا دیے انہوں نے، 4 حزب بنا دیے اور پھر نصف حزب کر کے 8 حصے کر دیے. تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رکوع تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پارا بدل گیا رکوع وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ رکوع میں مضمون کو پیش نظر رکھا گیا ہے جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا. تو رکوع کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے، اکثر و بیشتر کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس.